أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت اگائے اور خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج بوس والی اور خوشبودار پھول. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جج صاحبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ معزز اساتذہ اکرام، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے پیارے دوستو، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حاضرین محفل، ان آیات میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے کتنی خوبصورت اور ہر لحاظ سے مکمل دنیا بنائی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو اس خوبصورت دنیا کا نقشہ ہم تبدیل کر چکے ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں. ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ آنے والی تباہی، بربادی، ناکامی، چیخ و پکار، دکھ و درد کو خوب دعوت دے رہے ہیں. ہمیں دھرتی کو بچانا ہوگا ورنہ ان قریب تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگی. معزز سامعین، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، مجھے میرے حال میں جینے دو. میرا نام زمین امی ہوں میں، سب نسلوں کی، سب فصلوں کی، میری ممتا جاگتی رہتی ہے. میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو. معزز اساتذہ اکرام، ججز صاحبان، معزز سامعین اور میرے ہمسفر بہن بھائیوں، السلام علیکم. آج مجھے سالانہ تعلیمی مقابلہ جات 2023 کے عنوان موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے. میں ذرا اس ٹاپک کا مختصر تعارف کرتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا. معزز سامعین، وقت پہ بارشوں کا نہ ہونا، اچانک شدید سردی یا شدید گرمی، موسموں میں اچانک تغیر و تبدل، انسان کا موسم کے حوالے سے خوف، نقصان اور غیر یقینی کیفیت کو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں. معزز سامعین، کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے خراب یا تبدیل نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح موسمیاتی تبدیلی کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. معزز سامعین، آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ موسمیاتی تبدیلی کے وجوہات کیا ہیں. میرے ساتھیوں، یہ دو قسم کی وجوہات ہیں، قدرتی اور انسانی. ججز صاحبان، دنیا کی تمام چیزیں رفتہ رفتہ قدرتی عمل اور اپنی اصلی شکل سے تبدیل اور زوال پذیر ہوتی ہیں. یعنی پانی کا کم ہونا، ایندھن کا کم ہونا، درختوں کا کم ہونا، انسانی صحت میں تبدیلی، معمولات زندگی میں تبدیلی وغیرہ. اسی طرح قدرتی طور پر بھی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. معزز سامعین، اسی طرح دنیا کی ہر چیز انسانوں کی وجہ سے بھی تبدیل ہوتی ہے، جس کے پوری دنیا پر تباکل اور نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں. ججز صاحبان، میں آپ کے سامنے چند ایسے وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں جو صرف ہم انسانوں کی وجہ سے ہیں. مثلا درختوں کا کاٹنا، معاشی ترقی کا دور، صنعتوں، گھروں، فیکٹریوں سے فاضل مادوں کا اخراج، ہوا میں کلورو فلورو کاربن اور دوسرے گیسوں کا اخراج، گاڑیوں، کارخانوں سے دھواں، بڑھتی آبادی، ایندھن کا بے دریغ استعمال، پانی کا وافر مقدار میں ضائع ہونا، غربت، شعور اور تعلیم کی کمی، کیمیکل کھادوں کا استعمال وغیرہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا پوری دنیا کر رہی ہے. کہنے کو تو درخت بہت عام سی اشے، کہنے کو تو درخت بہت عام سی اشے، لیکن حقیقت میں بڑے کام کی اشے. حیوان کے لیے، انسان کے لیے، حیوان کے لیے، انسان کے لیے ہے موجب سلوک ہر جان کے لیے. ججز صاحبان، درجہ بالا میں کچھ وجوہات بیان کر چکا ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان پر گہرے اور تباکن اثرات ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں. مثلا نمبر 1، گلوبل وارمنگ ہونا.
جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، گلیشیئر ختم ہو رہے ہیں، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ساحلی علاقے اور ساحلی آبادی کا ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات، جس کی وجہ سے اوزون کا تہ کم ہونا، درجہ حرارت کا جذب ہونا، تیزابی بارشوں اور نقصان دہ گیسوں کا تباکن اثرات۔ نمبر 3، بڑھتی آبادی اور ضرورت کے درکار کے لیے معاشی ترقی کا دور۔ نمبر 4، اربن فلڈ، سیلاب، زمینی کٹاؤ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خشک سالی، قحط سالی بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آتی ہے، جیسے سائبہ، آتش فشاں اور زیر زمین پلیٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں۔ اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے اکثر جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے جنگلات، جڑی بوٹیاں اور نایاب قسم کے جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو ختم تو نہیں کر سکتے، مگر اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، توانائی کے متبادل ذریعہ تلاش کریں، نقصان دہ گیسوں، دھوئیں اور گندگی سے اپنے ماحول کو بچائیں۔ میں پوری دنیا سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس حسین و جمیل دنیا کو اپنی وقتی مفاد اور چند پیسوں کے لیے برباد نہ کریں۔ میں اپنی تقریر ان الفاظ پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں اگائی ہے درد کی فصلیں، کیوں اگائی ہے درد کی فصلیں، پیار کے کھیت میں کاٹے تو نہیں بوئے ہیں، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ ہم تو ایک چڑیا کے مرنے پہ بھی بہت روئے ہیں۔ اسلام زندہ باد، اسرائیل مردہ باد، والسلام۔